وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مظاہر کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ گاڑی جالندھر کے ریلوے اسٹیشن سے آگے نکل آئی تھی۔ اب امرتسر کا اسٹیشن آ رہا تھا۔ مجھے امرتسر کے اسٹیشن پر ہی اترنا تھا۔ جس ڈبے میں میں بیٹھا تھا وہ ہندو سکھ مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ 3rd کلاس کا ڈبہ تھا۔ سب مسافر اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ صرف ایک مسافر اس ڈبے میں ایسا تھا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے گھور کر دیکھ لیتا تھا۔ یہ آدمی سکھ نہیں تھا۔ اگر سکھ نہیں تھا تو ظاہر ہے ہندو ہوگا، کیونکہ پاکستان بن جانے کے بعد مشرقی پنجاب میں ایک بھی مسلمان نہیں رہا تھا۔ اس آدمی کی عمر 50-55 کے قریب ہوگی۔ سر کے بال سفید ہو رہے تھے، آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک لگی تھی، کھدر کا میلا سا تنگ پاجامہ پہنا ہوا تھا، کھدر کے کرتے کے اوپر صدری پہن رکھی تھی، صدری کے اوپر جیب کے ساتھ انڈین پین لگا تھا، نچلی جیب میں رکھی پاکٹ بک کا اوپر والا حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ ہندو یقیناً انڈیا کی خفیہ پولیس یعنی CID کا آدمی تھا۔ شاید وہ دلی سے ٹرین میں میرا پیچھا کر رہا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے جب جالندھر کے اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی تو میں پلیٹ فارم والی کھڑکی سے سر باہر نکالے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کو میں نے ٹرین کے ایک ڈبے سے نکل کر اپنے ڈبے کی طرف آتے دیکھا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ دلی سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میرے پاس باقاعدہ پاکستان کا پاسپورٹ تھا اور اس پر ویزا بھی لگا ہوا تھا، مگر ویزا صرف دلی شہر کا لگا تھا۔ میں دلی شہر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے قانون شکنی کی تھی اور دلی شہر سے ٹرین میں سوار ہو کر امرتسر کی طرف چل پڑا تھا۔ آخر میں نے یہ قانون شکنی کیوں کی تھی؟ اس کا جواب میری زندگی کی وہ حیرت انگیز جذبہ حب الوطنی اور جذبہ غیرت میں ڈوبی ہوئی سچی داستان ہے جو میں آپ کو سنانے چلا ہوں۔ یہ زمانہ پاک بھارت جنگ 65 سے 1 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ مشرقی پنجاب میں خالستان کی تحریک کی وجہ سے بھارت کی حکومت نے پنجاب کے شہروں کا ویزا دینا بند کر رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے دلی شہر کا ویزا لگوا لیا۔ وجہ دلی شہر کی درگاہوں اور تاریخی مقامات کی سیر و سیاحت لکھی۔ دلی میں میرے والد صاحب کے ایک دوست سنگر مشینوں کی مرمت کا کام کرتے تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ بھارتی بارڈر کی چیک پوسٹ والوں کو میں نے والد کے اس دوست کا نام اور ایڈریس غلط لکھوایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دلی کی سیر و سیاحت کے لیے بھارت میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میرا ایک خاص مشن تھا اور مجھے دلی سے بغیر ویزے کے امرتسر جانا تھا، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے کتنے دن کتنے مہینے غیر قانونی طور پر انڈیا میں رہنا ہوگا۔ میرا مشن ایک مقدس مشن تھا۔ یہ مشن کیا تھا یہ آپ کو آگے چل کر خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا میرے وقت مقررہ پر بھارت سے پاکستان واپس نہ جانے کی صورت میں پولیس میرے والد کے دوست کو گرفتار کرے یا انہیں تنگ کرے۔ میرے والد صاحب کے اس دوست کا نام ظہیر الدین تھا اور چاندنی چوک میں اس کی ایک چھوٹی سی